الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد ورد في الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه نیک عمل کر کے اترانا یہ بڑی بھول ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس کا عمل مقبول ہے. نیک عمل کر کے اترانا یہ بڑی بھول ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس کا عمل مقبول ہے. تھا شیطان بھی تو بڑا عابد مگر وہ مردود ہے. جو اپنے عمل کو کمتر جانے خدا کی نظر میں ہو جاتا وہ محبوب ہے. اور ایک اور شاعر کہتا ہے تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت. تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت. نہ مجھے سلیقہ التجا ہے نہ مجھے شعور نماز ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خدا احسان تو اندر بے شمار مین توانم بازبان 100,000. کیا فرمایا؟ اے خدا احسان تو اندر بے شمار کہ آپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہے اور آپ نے تو مجھے ایک زبان عطا فرمائی ہے. میرے آپ کے ہر انسان کے منہ میں ایک ہی زبان ہوتی ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ کے تو اتنے زیادہ ہم پر احسانات ہے
کہ آپ اگر ہمیں 100,000 زبانیں بھی عطا فرما دیں تو ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے انداز میں اسی بات کو کہتے ہیں، نہ گنجد کرم ہائے در قیاس، نہ گنجد کرم ہائے در قیاس، کہ اے اللہ آپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ نہ خدمت گزارد زبان سپاس، نہ خدمت گزارد زبان سپاس، فرمایا کہ اللہ جب آپ کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہے کہ وہ میری عقل میں نہیں آ سکتے، مجھے معلوم نہیں، میں شمار نہیں کر سکتا، میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا، تو میری زبان اس کا شکر کیسے ادا کر سکتی؟ اگر ہمیں معلوم ہو کہ بھائی اتنے احسانات ہیں تو ہم گنا دیں گے کہ اللہ تیرا یہ احسان، تیرا یہ احسان، تیرا یہ احسان، تیرا فلاں احسان، فلاں احسان، لیکن ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتے، تو میری زبان آپ کے احسانات کا شکر کیسے ادا کر سکتی؟ اور مولانا روم فرماتے ہیں، جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست، جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست، جملہ از در رہائے احسانت پرست۔ کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ اللہ میری جان، میرے کان، میری آنکھیں، میرے ہوش و حواس، میرے پاؤں، میرے ہاتھ، تمام کے تمام تیرے احسان کے موتیوں سے پور ہے۔ تعبیر کتنی اچھی تھی کہ موتیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کیا ہے؟ در یتیم۔ ہاں، کتاب بھی ہے اس نام کی، در یتیم، تو مولانا نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال اس کو آپ تمہید سمجھ لیں، مجھے بتانا اگلی بات ہے۔ جس تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جہاں بے شمار احسانات ہم پر ہے، ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے، ان میں ایک احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت اور اس کی صحیح قدر دانی کے ساتھ ہمیں بار بار نصیب فرمایا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان مجھ پر اور آپ پر کیا ہوا کہ رمضان المبارک کا ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد ٹوٹا پھوٹا جیسا ہم سے ہو سکا ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کیا یا ہم کرتے ہیں یہ اس کا کرم ہے۔ ہاں، کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، توفیق بھی تو وہی دیتا ہے، ورنہ آدمی مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی نماز پڑھنے نہیں آ سکتا اور نہیں آتا ہے۔ تو یہ اسی کی توفیق سے ہوا۔ کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو بھی ہوگا تیرے ہی کرم سے ہوگا۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگنا ہے
قبولیت کی دعا مانگنا ہے، کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے کہ ہم نے نیک عمل کیے اب مطمئن ہو جائے کہ وہ تو بارگاہ الہی میں قبول ہی ہو گئے. نہیں، اللہ تعالی سے ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگنا ہے. ہر عمل جو آدمی کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے. ہاں، قرآن سے وقت رہا تو میں آپ کو مثال دوں گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اب مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، اور روزانہ کے بیس پر ہم جو بھی نیک اعمال کرے تو اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. یہ ہمیں ہمارے آقا کی تعلیم ہے. بلکہ آقا کی تعلیم تو دیکھیے، دعا پہلے کی قبولیت کی، عمل کرنے سے پہلے دعا کر لی. ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ اذا صلی الصبح حین یسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دعائیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے. اور روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم جب بھی چاہے مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، لیکن اس میں ایک حکمت ہے کہ ابھی صبح ہوئی اور ایک عمل سے فارغ ہوئے ہیں، اور آگے آئندہ جو عمل کریں گے پورا دن نیک اعمال، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ ایسے اعمال مجھ سے صادر فرما، مجھ سے کرا، مجھے توفیق دے کہ جو تیری درگاہ میں اور بارگاہ میں کیا ہو، قبول ہو، مقبول ہو. تو پہلی دعا کیا مانگی؟ اس میں بھی علماء نے جوڑ بیان کیا ہے کہ دیکھیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، ہاں، تو ہر ایک کے اندر علم کا سمندر چھپا ہوا ہے، لیکن سمندر میں سے موتی نکالنے والا چاہیے. تو پہلی دعا کیا کرتے تھے حضور فجر کی نماز کے بعد کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے کیا پہنچائے، نفع پہنچائے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم 2 قسم کا ہوتا ہے. علم کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے. ہم نے تو الگ تفریق کی ہے، ہم تو کہتے ہیں دینی علوم، دنیاوی علوم، لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سیرت طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں یہ تقسیم نہیں ملتی کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم. تقسیم اگر ملتی ہے دعائے نبوی میں، سیرت طیبہ میں، تو فرمایا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم کا نام ہے علم نافع، اور دوسرے علم کا نام ہے علم غیر نافع. کہ ایک ایسا علم کہ جو ہمیں نفع پہنچائے، ہمارے حق میں نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اور دوسری علم کی قسم ہے غیر نفع بخش، غیر فائدہ مند. اور حضور نے اللہ سے اس کی بھی پناہ چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ہاں، تو علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں حضرت جی کا لقب جنہیں دیا گیا، تو اس میں دوسرے نمبر پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کو
تو علم تو ایک ہی ہے اور وہ دین کا علم ہے، ورنہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، اسکول ہے، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جو کچھ ہے، اس کا نام فنون ہے، علوم نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھے ہو تو بڑی بات کہی ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ فنون ہے، علوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اقرا وہی اقرا ہے جو بسمک الذی سے ہو، وہی علم ہے، وہی اقرا ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو، جو اللہ کے نام پر ہو، جو اللہ کی یاد دلائے، وہی علم ہے، ورنہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ علوم نہیں بلکہ فنون ہے۔ لیکن جو علم آدمی حاصل کرتا ہے ان میں بھی دو قسموں پر، ایک علم نافع ہوتا ہے اور دوسرا علم غیر نافع۔ اور یاد رکھیے، بڑی کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے، اور میری نہیں ہے، ہمارے اکابر کی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، وہ جہل کی بنیاد پر کم، علم کی بنیاد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے ملفوظ کو کسی نے فارسی زبان میں یوں بیان کیا ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من علم کو ہضم کرنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ فتنہ علماء میں نہیں ہے، عوام میں بھی، اور ہمارے اس ملک میں معاف کرنا بہت ہے، کیونکہ یہاں علماء آتے رہتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو بدو اسلام نو نالج ને અમુક લોકો તો ઉલામાના બયાનમાં દાવતો તબલીગમાં બેહે જ નહીં કે આપણે બે ને હું પણ આપણને તો બધું જ આવડે। یہ خناس بھرا ہوا ہے اور یہ راہ حق سے ہٹانے والی چیز ہے، دینی علوم سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، اپنے علم پر اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، لیکن ان سے بھی قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے یوں دعا کرنے کو کہا کہ قل ربی زدنی علما۔ لیکن ہے کچھ لوگ جن کو یہ کہ ہم تو سب جانتے ہیں، اور وہ علماء سے بھی الجھ پڑتے ہیں۔ عوام کا کام علماء سے الجھنا نہیں ہے، ہاں پوچھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے، اور علماء کا بھی کام ہے کہ جواب دینے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ جس طرز پر حضور نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، ہمارے سامنے تو احادیث کا ذخیرہ ہے، تو اس طریق پر دینا چاہیے۔ اس لیے یہ سوچ کو ختم کرو کہ ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ سوچ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے درمیان بھی ہے کہ નહીં આપણને તો બધું ખબર એમ કે મૌલવી સાહેબને પૂછવાનું, ઇમામ સાહેબને પૂછવાની શું જરૂર? આટલા વર્ષથી આપણે અહીં રહીએ, આટલા બધા બયાનો સાંભળે તો હું આપણને નહીં ખબર? बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि हुजूर पहली दुआ ये मांगते थे फजर की नमाज के बाद, ए अल्लाह मैं आपसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूं जो मेरे हक में नफा बख्शो। तो इल्म का सवाल पहला किया है, इल्म जरूरी है। देखिए अमल वही मोतबर होगा जो सही इल्म की बुनियाद पर किया जाए और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आदमी को इल्म नहीं होगा तो अमल करेगा लेकिन वो मकबूल नहीं होगा। क्यों? जिस तरीक पर उसे करना चाहिए उसने किया ही नहीं। इसलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं इल्म इमाम है और अमल ये मुक्तदी है। इमाम कहाँ होता है? आगे होता है। मुक्तदी कहाँ होता है? पीछे होता है। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि वरिस्कन तय्यबा, मुझे पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा। जिंदगी जीने के लिए रिज्क की भी तो जरूरत पड़ती है, और रिज्क ये अरबी जुबान का लफ्ज है। हम लोग जब अरबी जुबान में भी रिज्क का लफ्ज सुनते हैं तो हमारा ध्यान माल की तरफ ही जाता है। अरबी जुबान में रिज्क का मतलब सिर्फ मालो दौलत पैसा नहीं है, आफियत ये भी रिज्क है। सांस का सही तरह आना,
सांस का सही तरह जाना ये भी रिस्क है, औलाद का सही सालिम होना ये भी रिस्क है। तो बहरहाल पाकीज़ा रिज़्क, और फरमाया व अमलम मुतक़ब्बला, ऐसे अमल की तौफीक दे कि जो तेरी बारगाह में क्या हो, मकबूल हो, कबूल हो। तो देखिए नबी ये दुआ हर रोज फजर की नमाज के बाद मांगा करते थे कि मुझे पूरा दिन गुजारना है अभी और कई सारे मैं अमाल करूंगा, तो अल्लाह तो मुझे सही इल्म भी देना और ऐसा अमल करने की तौफीक देना कि जो कबूल हो। अब आ जाइए जो आयत मैंने पढ़ी थी, वक्त नहीं है, इसमें भी मेरे और आपके लिए बड़ा सबक है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बैतुल्लाह की बुनियाद को उठा रहे थे और इस्माईल उसके साथ थे। इसमें भी नुक्ता है जो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह ताला से काबतुल्लाह को बनाया कि जो इस्लाम में एक मुस्तकिल फर्ज है हज करना, साहिब इस्तिताअत पर काबा को बनाया, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसे कबूल कर। मुतमईन नहीं हो गए, नबी है, दोनों नबी है, जलीलुल कद्र पैगंबर है और मस्जिद के मुतवल्ली नहीं है, मस्जिद की कमेटी के मेंबर नहीं है, सदर नहीं है, क्या है? काबतुल्लाह को बना रहे नबी है, सदर से बढ़कर मर्तबा, कमेटी के मेंबरान से बढ़कर मर्तबा, और ये हमारी मस्जिद, ये शाखें हैं जो असल है उसकी तामीर कर रहे हैं, लेकिन दुआ जुबान पर यह जारी है कि तक़ब्बल मिन्ना, ये हमारे रब हमारे इस अमल को कबूल कर। ये भी शैतान का धोखा है। मस्जिद की कमेटी में आ गए, सदर बन गए, इमाम बन गए, हमारा हर अमल मकबूल है कि हम तो मस्जिद का काम कर रहे हैं, नेकी करके इतराना नहीं है। दुआ करो रोजाना, शुक्र अदा करो, 2 गाना शुक्र की नमाज पढ़ो, ये अल्लाह तूने मस्जिद की कमेटी में हमारा इंतखाब किया, लोगों के दिलों में ये बात डाली कि वो हमारा चुनाव करे, हमारा इंतखाब करे, तो ये तो तेरा रहम हुआ, तेरा करम हुआ। और याद रखियो मस्जिद का काम इमाम चाहे पैसे लेकर नमाज पढ़ाए, कमेटी वाले चाहे बगैर पैसे लेकर काम करे, अल्लाह के यहां सवाल दोनों का होना है। अल्लाह माफ कर दे अलग बात है, वरना इसका भी सवाल होना है। कमेटी में न होते कम जिम्मेदारी होती, मस्जिद के सदर न होते कम जिम्मेदारी होती, मस्जिद के मोहतमिम न होते कम जिम्मेदारी होती, मस्जिद के इमाम न होते कम जिम्मेदारी होती, मस्जिद के मुअज्जिन न होते कम जिम्मेदारी होती, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी के बोझ है और इसका भी मुझे और आपको जवाब देना है। इसलिए किसी को बेइज्जत न करे ओहदा मिलने के बाद। हाँ, और इतना ही नहीं कि अल्लाह मुझे इतने साल से काम ले रहा है या हमने ये किया, नहीं, अल्लाह जो कुछ हमने किया तो उसको कबूल कर। पता नहीं हमारी नीयत कभी क्या रही हो, क्या नहीं, शैतान ने क्या बात डाली, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह, हम कमजोर है, हमारा हर अमल जो है वो कमजोर है, इसलिए हर नेक अमल के बाद, हर अच्छे अमल के बाद भी क्या करना है, कबूलियत की वो दुआ करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल ने और कुरान करीम ने मुझे ये तालीम दी है। बहरहाल मैंने 2-4 मिनट जल्दी ही जो है बात शुरू की थी, इसलिए कि भाई आम तौर से देर हो जाती है, तो मैंने कहा जल्दी ख़त्म करें, तो इसलिए मैं आज जल्दी ख़त्म करता हूं और इंशाअल्लाह उम्मीद भी है कि आगे भी इसी तरह होता रहे ताकि वक्त पे नमाज खड़ी हो जाया करे इंशाअल्लाह। बहरहाल अभी मजमून पूरा नहीं हुआ है, यार जिंदा सोहबत बाकी, बस दुआ करते रहे अल्लाह ताला मेरे और आपके हर एक के हर नेक अमल को शरफ कबूलियत बख्शे।